آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں دل کی صرف ایک بیماری کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دل کی اس بیماری کو وسوسہ کہتے ہیں۔ سننے میں یہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے، تمام برائیوں کی بنیاد یہی وسوسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان بابن آدم لمۃ من الملک ولمۃ من الشیطان۔ آدم کا جو دل ہے، ہر لمحے اس میں ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ہر لمحے، عین اس وقت بھی میرے دل میں اور آپ کے دل میں ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فداہ ابی و امی، آپ پہ، آپ کی عظمت پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ہم تو دل کی دنیا کو جانتے ہی نہیں تھے، آپ کو علیم بذات الصدور نے بتایا، اور آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ دل کے اوپر کیسی کیسی واردات ہوتی ہیں، کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں، کیسے یہ پاک ہوتا ہے اور کیسے یہ گدلا ہو جاتا ہے، کیسے اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور کیسے اس کا تدسیہ ہوتا ہے، کیسے یہ اجلتا ہے اور کیسے زنگ آلود ہوتا ہے، کیسے یہ شفاف اور نورانی ہوتا ہے اور کیسے تاریک اور اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ فرمایا جو فرشتے کی طرف سے خیال ہے، اعاد بالحق، وہ اچھی بات کا خیال ڈالتا ہے، اور جو شیطان کی طرف سے خیال ہے، اعاد بالشر، وہ بری بات کا خیال ڈالتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جو فرشتہ خیال ڈالتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں، اور جو شیطان خیال ڈالتا ہے اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ، دھوکہ، منافقت، ریاکاری، دکھاوا، زنا، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، قطع رحمی، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بڑی بڑی برائیوں تک، بدعت، کفر، شرک، جھوٹے فلسفے، سب کا آغاز وسوسے سے ہوتا ہے۔ وسوسہ سب کی بنیاد ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، خطبات جمعہ، ان کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، تلاوت، ذکر، فکر، رب تعالیٰ کی محبت، اس سے تعلق، سب کی بنیاد بھی اچھا خیال ہے جسے الہام کہتے ہیں۔ ہر لمحے یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اس وقت شروع ہوئی تھی جب ہمارے جد امجد جنت میں تھے، پھر ہمارے ساتھ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت وہ ایک چوکا لگا دیتا ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی رب تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کچھ افاقہ ہوا، پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا، امام صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔
کہتے تم کسی اور دنیا میں تھے، میں کسی اور دنیا میں تھا، میں اس وجہ سے ابھی نہیں کہہ رہا تھا، میرا دھیان تمہارے کلمے کی طرف نہیں تھا، میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں کہ وہ ظالم شیطان لعین میری آنکھوں کے سامنے آ کے کہہ رہا تھا حنبل کے بیٹے احمد، امام صاحب تم بڑے عظیم ہو، میں نے ساری زندگی تمہارا تعاقب کیا لیکن میں مایوس ہو گیا، تم مجھ سے بچ کے جا رہے ہو۔ میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی تم سے بچا نہیں ہوں، یہ میرے آخری سانس ہیں، تم میرے اوپر اس وقت بھی حملہ کر رہے ہو کہ میں سمجھوں کہ میں تجھ سے بچ گیا ہوں۔ لما بعد، ابھی نہیں، ابھی میرے زندگی کے آخری سانس باقی ہیں، جب تک یہ نکل نہیں جاتے اے شیطان لعین، احمد ابن حنبل کی تیرے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔